ٹھیک کر رہا ہے۔ امام حسین نے کہا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، میں غلط کو غلط کہوں گا اور صحیح کو صحیح کہوں گا۔ جو غلط کو ٹھیک نہ کہہ سکا وہ اذان حق سے نہ رہ سکا، وہ خطا کی راہ میں نہ بہ سکا، وہ عطا پہ آنچ نہ سہ سکا، وہ حسین تھا، وہ حسین تھا، وہ حسین تھا، حسین تھا، وہ نبی کی آنکھ کا نور تھا، وہ علی کے دل کا سرور تھا، وہ حسین تھا، وہ حسین جو اسیر دشت بلا ہوا، نہ رہی لغزش پا ہوا، جو اسیر دشت بلا ہوا، نہ رہی لغزش پا ہوا، شکستہ جسم کو کیا ہوا، وہی شان صلی اللہ ہوا، وہ حسین تھا، وہ حسین تھا، وہ حسین تھا، وہ حسین تھا، وہ نبی کی آنکھ کا نور تھا، وہ علی کے دل کا سرور تھا، وہ حسین تھا، وہی گل کے ہاتھوں لوٹا ہوا، وہی سر جو تن سے جدا ہوا، وہی گل کے ہاتھوں لوٹا ہوا، وہی سر جو تن سے جدا ہوا، اسی پہ تاج سجا ہوا ہے، اسی پہ تاج سجا ہوا، یہی اس کا حق تھا ادا ہوا، وہ حسین تھا، وہ حسین تھا، وہ حسین تھا، وہ حسین تھا، وہ نبی کی آنکھ کا نور تھا، وہ علی کے دل کا سرور تھا، وہ حسین تھا، یزیدی فوج نے یہ چاہا کہ حسین کا سر تن سے جدا کر دیا جائے تاکہ یہ حق بات بولنے سے رک جائے۔ یہی تو منشا تھا یزید کا کہ سر اتار دیا جائے تن سے تاکہ یہ حسین میری بغاوت نہ کر سکے اور حق بات اور سچ بات لوگوں کو نہ کہہ سکے، نہ بتا سکے۔ مگر واہ حسین، تیری قربانیوں کے نصاب کیسا صلہ رب نے اسی وقت عطا فرمایا۔ رب کے دربار سے بدلہ اور صلہ ملنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو وعدہ فرماتا ہے اپنے بندوں سے وہ پورا کرتا ہے، اور خدا کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ یزیدی فوج نے حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور سر کو نیزے پہ رکھ دیا۔
گھر زمین پر ہے، تن زمین پر ہے، سر نیزے پر ہے۔ زینب نے کہا کہ اے پروردگار، یزیدی فوج تو نقارے بجا رہی ہے، خوشی منا رہی تھی یزیدی فوج کہ ہماری فتح ہو گئی ہے اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس خوشی میں نقارے بجا رہی تھی تو زینب نے رو کر کہا کہ پروردگار، یزیدی فوج میں خوشی کے نقارے بج رہے ہیں، میرے حسین کے نام کا کوئی نقارہ بجانے والا بھی نہیں بچا۔ تو حسین کے سر نے نیزے پر سے جواب دیا کہ زینب صبر کر، خاموش ہو رہا، یزیدی فوج میں تو آج ہی نقارہ بج کر بند ہو جائے گا، مگر حسین کے نام کا نقارہ قیامت تک دنیا میں بجتا رہے گا۔ اور ایک دو وقت نہیں، دن میں 5 بار نقارہ بجے گا، ایک دو وقت نہیں بجے گا، پرتی دن بجے گا، دن میں 5 بار بجے گا۔ پکارنے والے پکاریں گے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حسین نے جو قربانی دی ہے اس قربانی کے سرے میں میرے نانا کے نام کا نقارہ دن میں 5 بار بجے گا اور قیامت تک بجتا رہے گا۔ بج رہا حسین کا سر جب نیزے پر بولا تو یزیدی فوج نے اپنے سر پیٹ لیے کہ اب اس کو خاموش کیسے کیا جائے، یہ تو گھر سے کٹنے کے بعد بھی بولتا ہے، تن سے جدا ہو گیا ہے پھر بھی بول رہا ہے، سر پیٹ لیے یزیدی فوج نے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ قتل حسین نسل میں مرد یزید ہے۔ حسین کا سر نیزے پہ بولا اور یزید کی موت آ گئی، سارا مشن فیل ہو گیا، اس کا ساری تلاش کرتے ناکامیاب ہو گئی۔ اور اتنا کچھ کیا میں نے، پھر بھی میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ حسین کا سر تو تن سے جدا ہونے کے بعد نہیں بولتا ہے، اب اس کو کیسے خاموش کیا جائے۔ ایک صحابی رسول سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے تو حسین کے سر نے اس کو بھی جواب دیا، قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ خدا اپنے بندوں سے جو وعدہ فرماتا پورا کرتا ہے، اسی کو تو حیات جاوداں کہتے ہیں کہ سر تن سے جدا ہے پھر بھی بول رہا ہے۔ حضرت مسلم کے بچوں کے سر تن سے جدا ہو کر بولے کہ حارث کے ہاتھ میں بچوں کی لاشوں کو نہر فرات میں پھینک دیا تھا، حضرت مسلم کے صاحبزادوں کی لاشوں کو، اور حارث اس طریقے سے ان کے بال پکڑے ہوئے ان سروں کو لے کر جا رہا تھا۔ سر سے حارث کے ہاتھ میں لاشیں تھی نہر فرات میں، لاشوں کو الگ الگ پھینکا تھا، دور دور پھینکا تھا، مگر دور دور پھینکنے کے باوجود بھی وہ لاشیں قریب آئیں اور بغل گیر ہوئی، بغل گیر ہو کر ایک صاف نہر میں تیرنے لگی، پانی میں بہنے لگی۔ جب بغل گیر ہو کر دونوں بھائیوں کی لاشیں ایک ساتھ بہنے لگی پانی میں، تو اب سر بولے۔ حارث کے ہاتھ میں جو سر تھے حضرت مسلم کے صاحبزادوں کے، وہ سر بولنے لگے اس کے ہاتھ میں اور کہنے لگے حارث تو دونوں بھائیوں کے سر کاٹ سکتا ہے مگر بھائی کو بھائی سے جدا نہیں کر سکتا۔ سر کٹنے کے بعد بھی لاشیں بغل گیر ہو کر تیر رہی ہیں۔ ہمارے سر جدا کر سکتا ہے تن سے، لیکن بھائی کو بھائی سے جدا نہیں کر سکتا۔ ہماری لاشیں پھر بھی بغل گیر ہو کر تیر رہی ہے۔ تو نے تو بہت دور دور پھینکا تھا، سر کٹنے کے بعد بھی ہمارے اندر محبت کتنی ہے دیکھ لے۔ تو حارث طرف اٹھاتا میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، یہ سر کیسے بول رہے ہیں میرے ہاتھ میں۔ آج ایک بھائی اپنے سر کو تن سے جڑے ہوئے لے کے گھومتا ہے، سر تن سے لگا ہوا ہے، بھائی بھائی سے عداوت رکھتا ہے،
بھائی بھائی سے ناراض رہتا ہے، بھائی بھائی کی بغاوت کرتا ہے، بھائی بھائی کی برائی کرتا ہے، مگر آل رسول نے یہ سندیش دیا اپنے نانا کی امت کو کہ ہم تو سر کٹنے کے بعد بھی جدا نہیں ہوئے، تم جیتے بھی جدا کیسے ہو جاتے ہو ایک دوسرے سے. یہ درس دیا ہے آل رسول نے. حضرت مسلم کے شہزادوں نے نانا کی امت کو یہ احساس دلایا کہ حارث نے ہمارے سروں کو تن سے جدا کر دیا تھا، پھر بھی بھائی کو بھائی سے جدا نہیں کر سکا تھا، اور تم جیتے جی بھائی سے بھائی ناراض ہو جاتا ہے. سوچ رہے تھی زندگی پر. تو جب حارث کے ہاتھ میں سر بولے تو حارث کی طرف اٹھا، گھبرا گیا. جو رموز عشق کو پا گیا، جو لہو سے پھول کھلا گیا. لوگ کھیتر میں جا کر جو ڈالتے ہیں، جوار ڈالتے ہیں، موت ڈالتے ہیں، مگ ڈالتے ہیں، مکھی ڈالتے ہیں، یعنی اناج کے دانے بوتے ہیں دھرتی میں. ارے خدا کے پیارے بندوں نے تو اپنے سر دھرتی میں رکھ دیے ہیں. کوئی تو اناج کے دانوں کی کھیتی کرتا ہے، اللہ کے پیاروں نے جو سروں کو بو دیا ہے زمین میں. جب ایک دانہ مٹی میں مل کر 1000 دانے پیدا کر سکتا ہے، ایک اناج کے دانے میں یہ شکتی ہے کہ وہ مٹی میں ملنے کے بعد ایک کے کئی دانے بن جاتے ہیں، ایک کے انیک بنتے ہیں. اس طرح کی تو بہت بڑی بات ہے. ایک سر دیا تو ہزاروں نہیں، وہاں تو 72 سر ڈالے زمین میں، 72 کروڑ سر ان کے آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں. کروڑوں کی تعداد میں انسانوں کے سر ان کے گنگان کر رہے ہیں. اسی کو تو کہتے ہیں پھولنا پھلنا، اسی کو تو کہتے ہیں سرسبز ہونا، اسی کو تو کہتے ہیں حیات جاویدہ ملنا. وہ رموز عشق کو پا گئے تھے. نیزے پر جب سر بولنے لگے تو یزیدی فوج نے اپنے سر پیٹ لیے، اور صحافی تو تن سے جدا ہونے کے بعد بھی بولتے ہیں. یہ درجے ملتے ہیں اللہ کی طرف سے. اللہ تعالی نے فوراً یزیدی فوج کو یہ احساس دلایا کہ تم آواز حق کو خاموش نہیں کر سکتے. وہی کوئی کے ہاتھوں لوٹا ہوا وہی سر جو تن سے جدا